نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فیما اعلم عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ یبعث لہذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من تعلم العلم یحیی به الاسلام لم یکن بینہ وبین الانبیاء الا درجۃ. آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر جو میں نے حدیث مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ فرماتے ہیں جو میں نے علوم سیکھے ان میں سے ایک بات بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامة علی رأس کل 100 سنة، کہ اللہ رب العزت اس امت کے اندر ہر صدی کے آخر میں ایک ایسا شخص یا کچھ اشخاص پیدا کرتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے. دین کے اندر اس صدی میں جتنی خرافات آ چکی ہوتی ہیں، جتنی بری چیزوں کو اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے اور جتنی حق کی باتوں کو چھپانے کے لیے ان پر پردہ ڈالا جاتا ہے، تو اللہ ہر صدی کے آخر میں ایک ایسا شخص پیدا کرتا ہے جو دین کے علوم پر، دینی روایات پر اور دینی اقدار پر جو گرد پڑی ہوتی ہے اور حوادثات زمانہ کے ساتھ ساتھ یا بعض علماء سوء کی وجہ سے جو دین میں خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہ ان کی تجدید کرتا ہے، ان کو ختم کرتے ہوئے دین کی دوبارہ تجدید کرتا ہے اور دین کا جو نکھرا ہوا اور اجلا جو چہرہ ہے وہ ایک بار پھر امت کے سامنے لاتا ہے. ایسی ہی صفات اور خصوصیات کی حامل ہستی میرے شیخ قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی ہے. اس تھوڑے سے وقت میں آپ کی شخصیت کا احاطہ کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. 19 فروری 1951 کو آپ جنگ میں پیدا ہوئے. 2 دن بعد آپ کا جو ہے وہ جنم دن آ رہا ہے. تو میں نے اس وجہ سے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں سے کچھ معلومات شیئر کروں. 66th برتھ ڈے ہے آپ کی. ان 66 سالہ زندگی کے اندر جو اب 30 سال میری بھی ہونے جا رہی ہے اور بہت سے یہاں پہ موجود ہوں گے اب آپ یا آ رہے ہوں گے جو 66 یا اس سے بھی زیادہ عمر کے ہوں گے. تو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر جھانک کے دیکھیں تو ہم نے اپنی 66 سالہ زندگی کے اندر یا 50 سالہ زندگی کے اندر کیا کیا، اپنی ذات کے لیے کیا کیا اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مقدس کے لیے ہم نے کیا خدمات سر انجام دی. تو آپ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، آپ کا جو جنم ہے، آپ کی پیدائش سب جانتے ہیں. جنگ ایک جو ہے وہ بہت بیکورڈ ایریا ہے پنجاب کے، سینٹرل پنجاب میں آتا ہے. کوئی بہت جو ہے وہ
پڑھے لکھے لوگوں کا وہ شہر نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی بزنس کے حوالے سے مشہور نہیں ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں لوگ، مشکل سے گزر اوقات کرتے ہیں، دیہاتی زندگی ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ اللہ نے ایک ایسا در یتیم اور ایک ایسا گوہر تاب اور ایک ایسا ہیرا پیدا کیا کہ جو جنگ سے اٹھ کر پوری دنیا کے اندر، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ ہندوستان کے اندر، عرب کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ اور کینیڈا کے اندر، یعنی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بستے ہیں وہاں وہاں حضور شیخ الاسلام دعوت اسلام کو لے کر گئے، اور ایک نئی جہت کے ساتھ، ایک وسیع ذہن اور وسیع دل کے ساتھ لوگوں کے سامنے دین کا وہ برائٹ امیج پیش کیا. آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈاکٹر فرید الدین قادری، آپ یونانی طب کے ماہر تھے اور جدید میڈیکل سائنسی سے بھی جو ہے وہ آپ اس میں ماہر تھے. آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت اس نہج پہ کی کہ ایک طرف آپ گھر میں علوم دینیہ خود بھی پڑھاتے ہیں اور دیگر علماء سے بھی آپ کو علوم دینیہ کے لیے بھیجا، اور دوسری طرف اس دور میں جدید جو سکولز تھے ان میں انگلش میڈیم سکول کے اندر آپ کو بھیجا. ایک طرف دینی تربیت ہو رہی ہے اور دوسری طرف عصری علوم سیکھے جا رہے ہیں. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی، آپ نے ایک طرف علوم دینیہ کی تکمیل کی اپنے والد گرامی اور دیگر علماء کرام سے، اور دوسری طرف آپ نے ماسٹرز کیا پنجاب یونیورسٹی سے گولڈ میڈل کے ساتھ، اور اس مختصر سے عرصہ میں آپ نے LLB بھی کیا. پھر آپ پنجاب یونیورسٹی کے اندر اسلامی قانون پڑھاتے رہے، اور بعد ازاں آپ نے وہاں سے اسلامک لا میں PhD مکمل کی، اور پھر لاہور سے رحمانیہ مسجد سے آپ نے دروس قرآن اور دروس تصوف سے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، اور بہت تھوڑے عرصے کے اندر آپ نے اچھوتے انداز بیان اور مدللانہ انداز کے ساتھ جو آپ نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، تو بہت کم عرصے کے اندر آپ کی تحریک نہ صرف لاہور کے اندر پورے پاکستان سے ہوتی ہوئی عرب و عجم کے اندر پھیل گئی. اور کسی بھی تحریک کے مقاصد اور اس کی سچائی کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی مقبولیت عوام کے اندر کتنی ہے. تو بہت تھوڑے عرصے کے اندر اللہ رب العزت نے عرب و عجم کے اندر ایسی مقبولیت دی کہ جو آج تک کسی تحریک کے نصیب میں نہیں آ سکی. حضور شیخ الاسلام نے اپنی زندگی کے آغاز سے ہی محنت کو اپنا شعار بنایا. آپ نے جن جن اساتذہ سے علوم دینیہ حاصل کیے، ان میں چند ایک کے نام جو اس دور کے چوٹی کے علماء گنے جاتے تھے، ان میں محدث الحرم الشیخ سید علوی بن عباس المکی المالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ڈاکٹر فرید الدین قادری جو آپ کے والد گرامی ہیں، السید طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارکہ میں سے ہیں. اسی طرح محدث اعظم علامہ سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ سید ابو البرکات شاہ محدث الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اور اس طرح دیگر بہت سے شیوخ جو اس دور کے چوٹی کے علماء تھے، ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، آپ نے اپنی عملی زندگی کے اندر ایک ہمہ جہتی سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑھے۔ ایک طرف دروس قرآن ہو رہے ہیں، دروس تصوف ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف تصنیف کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ نے 1000 سے زائد کتب تصنیف فرمائی، جن میں سے تقریباً 600 کے لگ بھگ کتب پرنٹڈ صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں اور مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور اسی طرح بہت سی کتب ایسی ہیں جو ابھی طباعت کے مراحل سے گزر رہی ہیں۔ میں آگے ذکر کرتا ہوں آپ کی کتب نے ایک معاشرے کی سوچ اور معاشرے کو تبدیل کرنے میں کیا کردار ادا کیا۔ پھر اسی طرح آپ نے 6000 سے زائد موضوعات پر آپ کے لیکچرز موجود ہیں، 6000 سے زائد خطابات، اور ہر ٹاپک پر آپ کو، ہر موضوع پر آپ کو گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کی سیڈیز آپ کو ملیں گی۔ اور اس دور میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ یوٹیوب پہ ڈاکٹر طاہر القادری لکھ کے یا منہاج القرآن لکھ کے آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اہل سنت کے یا دیگر جتنے بھی مسالک کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، آپ ان کی گفتگو سے فرقہ واریت کی بو محسوس کریں گے۔ حضور شیخ الاسلام نے ہمیشہ اپنی گفتگو مدللانہ انداز میں کی، قرآن و سنت سے اپنے موضوع کو اور اپنے نقطے کو بیان کیا، لیکن کبھی کسی کی سوچ پر، کبھی کسی کی فکر پر، کبھی کسی کی آئیڈیالوجی پر شب خون نہیں کیا، کبھی کسی کو لان تان نہیں کیا۔ کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے کسی فرقہ کو ہٹ کیا ہو، کسی ایک عالم کو ہٹ کیا ہو، اپنی گفتگو میں اس کو ہدف تنقید بنایا ہو۔ آپ نے اپنے اچھوتے انداز بیان سے نوجوانوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جلائی، نوجوانوں کے اندر ایک ایسی سوچ اور فکر پیدا کی کہ وہ عصری علوم بھی حاصل کریں، لیکن ان کا دل حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جڑا رہے۔ آپ نے معاشرے کے اندر جب نگاہ ڈالی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا، تو اس شعر کے مصداق بن کر آپ نے اپنے کام کا آغاز کیا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے اپنے خطابات سے، اپنی کتب سے ایک ایسا تحریکی نیٹ ورک پیدا کیا کہ جو نہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہے، بلکہ دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں تحریک منہاج القرآن اور منہاج القرآن کے سینٹرز کام کر رہے ہیں، جہاں پہ، اور سب سے بڑی بات، کسی انسان کی کامیابی کا اگر آپ نے راز دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے فالوورز کتنے ہیں، اس کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کرنے والے لوگ کتنے ہیں۔
آج پوری دنیا کے